نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین وان کنتم جنبا فاطہروا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ گزشتہ مجلس میں ہم نے نماز کی اہمیت بیان کی تھی۔ آج بھی وضو، طہارت اور نماز کی اہمیت کے بارے میں انشاءاللہ بات چیت ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آواز آہستہ نہیں ہے بہت، الطہور شطر الایمان، طہارت ایمان کا حصہ ہے، یعنی ایمان اس وقت مکمل ہوتا ہے جب ایک مسلمان کی طہارت مکمل ہوتی ہے۔ اگر طہارت مکمل نہ ہو تو ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اس لیے نماز کے صحیح ہونے کے لیے بھی طہارت شرط ہے۔ اگر طہارت نہ ہو، پاکیزگی نہ ہو تو نماز بھی صحیح نہیں ہوتی۔ طہارت سے مراد یہ ہے کہ نماز پڑھنے والے یا نماز پڑھنے والی خاتون کے کپڑے پاک ہونے چاہیے، جس جگہ نماز پڑھی جا رہی ہو وہ جگہ پاک ہونی چاہیے، اور جسم بھی پاک صاف ہونا چاہیے، اس پر کوئی ناپاک چیز لگی ہوئی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ سب باتیں قرآن و سنت میں واضح طور پر بیان کی گئی ہیں۔ طہارت کے لیے وضو ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر آدمی بے وضو ہو تو تب بھی نماز نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ نماز کی کنجی طہارت ہے اور جنت کی کنجی نماز ہے، یعنی جیسے تالا بغیر چابی کے نہیں کھلتا، اسی طرح طہارت کے بغیر نماز درست نہیں ہوتی، اور جنت انسان کو بغیر نماز کے نہیں ملتی۔ اس لیے طہارت کا خاص خیال کرنا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وضو کے اور طہارت کے بڑے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص وضو کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے تو جب تک وہ باوضو رہتا ہے اس وقت تک فرشتے اس کے لیے مسلسل نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی فضیلت اور ثواب کی بات ہے۔ ایک وضو کرنے کے بعد آدمی کا 2 گھنٹے 3 گھنٹے تک اگر وضو ہے تو فرشتے مسلسل نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو دھو لیا کرو۔ نمبر 2، وایدیکم الی المرافق، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھویا کرو، اور اپنے سر کا مسح کیا کرو، اور اپنے پاؤں ٹخنوں سمیت دھویا کرو۔ یہ سورہ مائدہ کی 2 رکوع کی آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وضو کے 4 فرض بیان فرمائے ہیں۔ پہلا فرض یہ ہے کہ ایک نمازی وضو جب کرے تو اپنا چہرہ مکمل دھوئے، پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، اس پورے حصے کو دھونا ضروری ہے۔ اگر اس میں ایک بال کے برابر جگہ خشک رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا۔ اسی طرح دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا ضروری ہے، یہ بھی فرض ہے۔ اور چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے۔ مسح کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ہاتھ گیلا کرے اور اپنے سر پہ پھیر لے۔ اور چوتھا فرض یہ ہے کہ دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھوئے۔ یہ وضو کے 4 فرض ہیں۔ اگر ان میں سے ایک فرض بھی رہ جائے تو وضو نہیں ہوتا۔ باقی چیزیں سنت ہیں کہ ترتیب سے وضو کرنا، پہلے آدمی دونوں ہاتھ دھوئے اور پھر اس کے بعد مسواک کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو نماز مسواک کر کے پڑھی جاتی ہے اس کا ثواب 27 گنا بڑھ جاتا ہے۔ مسواک اچھی طرح کی جائے، اور اسی طرح پھر ناک میں 3 مرتبہ پانی ڈالا جائے، بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک کو صاف کیا جائے، اور پھر 3 مرتبہ چہرہ دھویا جائے، اور پھر اس کے بعد دونوں بازو کوہنیوں سمیت دھوئے جائیں، اور پھر سر کا مسح کیا جائے، پھر دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھوئے جائیں۔ انگلیوں کا اچھی طرح خلال کیا جائے، یعنی انگلیوں کے درمیان جگہ خشک رہنے کا امکان ہوتا ہے تو ان کو اچھی طرح دھویا جائے۔ یہ سنت طریقہ ہے۔ اور وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ وضو کے درمیان کی دعا ہے،
اللہم اغفر لی ذنبی وسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ یہ بڑی پیاری دعا ہے اور اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہ معاف فرما، وسع لی فی داری، اور مجھے وسیع گھر عطا فرما، یہ میرے گھر کو وسیع فرما، کشادہ فرما، وبارک لی فی رزقی، میرے رزق میں برکتیں عطا فرما، اللہم اجعلنی من التوابین، اے اللہ مجھے توبہ کرنے والا بنا، واجعلنی من المتطہرین، یا اللہ مجھے پاک صاف بنا۔ تو یہ دعا پڑھنی چاہیے، وضو کے بعد کی دعا ہے، وہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اس کے بعد اس کی تسلی کر لینی چاہیے کہ کوئی عضو خشک نہ رہ جائے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام سفر میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ تھے، تو صحابہ کرام نے جلدی جلدی وضو کیا، سفر میں انسان جلدی میں ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ صحابہ کرام کی ایڑیاں خشک رہ گئی تھیں، وہاں پانی نہیں پہنچا تھا، تو آپ نے ارشاد فرمایا ویل للعقاب من النار، جو ایڑیاں خشک رہ گئی ہیں وہ جہنم میں جائیں گی۔ تو پھر صحابہ کرام نے دوبارہ وضو کیا اور اپنی ایڑیوں کو تر کیا۔ سردی کے موسم میں خاص طور پر اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ وضو کے اعضاء میں سے کوئی حصہ خشک نہ رہے، جتنا دھونا فرض ہے اس کو اچھی طرح دھویا جائے۔ اسی طرح جسم اور کپڑوں کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ جسم اور کپڑے اگر آدمی کے پاک نہ ہوں تب بھی نماز نہیں ہوتی، اور اس کا خاص خیال کرنا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک راستے سے گزر رہے تھے اور وہاں 2 قبریں تھیں، آپ اپنی خچری پہ سوار تھے، تو خچری اتنی اچھلی کودی و بدکی کہ آپ گرنے قریب ہو گئے۔ پھر آپ نے مشکل سے اس سواری کو سنبھالا، پھر آپ نے پوچھا کہ یہ قبریں کن کی ہیں؟ تو بتایا کہ یا رسول اللہ فلاں فلاں کی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا انہما لیعذبان، ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، ما یعذبان فی کبیر، اور ان کو جو عذاب ہو رہا ہے کسی ایسے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا جس سے بچنا بہت مشکل تھا اور جس کو لوگ بہت بڑا گناہ سمجھتے تھے، بلکہ ایسے گناہوں کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے جن کو لوگ معمولی گناہ سمجھتے ہیں اور ان سے بچنا بھی آسان تھا۔ فرمایا کہ وَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَيَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، ایک کو تو اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ وہ چغل خوری کرتا تھا۔ چغل خوری کا مطلب یہ ہے کہ کسی آدمی یا کسی عورت کے سامنے دوسرے کی ایسی بات بتانا کہ سننے والا اس سے متنفر ہو جائے، یہ چغلی ہے، یہ حرام ہے۔ ہمارے معاشرے میں گھروں میں چیزیں بہت عام ہیں، رشتہ داروں میں اور جاننے والوں میں جو لڑائیاں ہوتی ہیں، نفرتیں پھیلتی ہیں، اس کی بڑی وجہ چغلی اور غیبت ہے کہ ایک شخص دوسرے کی برائی بیان کرتا ہے، اگر منع کیا جائے تو وہ سمجھتا بھی نہیں ہے، کہتے میں سچی بات کہہ رہا ہوں، میں سچی بات کہہ رہی ہوں، جس کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے اس نے ایسا کیا تھا، اس نے یہ بات کہی تھی، اس نے یہ کام کیا تھا۔ تو بہت سچی باتیں بھی ایسی ہیں جن سے شریعت نے منع کیا ہے، اور وہ چغلی اور غیبت ہی ہیں۔ چغلی اور غیبت کسی کا عیب راز فاش کرنا، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس سے شیطان خوش ہوتا ہے، آپس کے تعلقات خراب ہوتے ہیں، محبتیں نفرتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں اور دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں، دل ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو اس لیے شریعت نے منع کیا، اس کا خیال کریں، کسی کی برائی بیان نہ کریں۔ کسی کے اندر اگر عیب برائی ہے اس کو اوپر پس پشت بیان کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ نقصان ہی ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک کو تو قبر کا عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ چغلی سے نہیں بچتا تھا، چغلی کرتا تھا۔ تو آج سے اس سے ہم بچیں، جو بھی چغلی کرے اسے منع کریں، نہ چغلی کریں نہ چغلی سنیں۔ جیسے چغلی کرنا گناہ ہے، چغلی سننا بھی گناہ ہے۔ دوبارہ بتا دوں میں کہ سچی چغلی بیان کرنا بھی گناہ ہے، اس سے فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ تو بعض خواتین یا مرد کہہ لیتے ہیں بھئی جی بات کہنی تو پڑتی ہی ہے، جب بات چل رہی ہو تو بات تو کہنی پڑتی ہے، آدمی کیسے خاموش رہے، کوئی کیا منہ کو بند کر لے سی لے۔ تو یہ غلط باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو زبان ہمیں عطا فرمائی ہے وہ چغلی غیبت کرنے کے لیے، کسی کی برائیاں بیان کرنے کے لیے، راز فاش کرنے کے لیے عطا نہیں فرمائی۔ یہ ہمیں اللہ نے اس لیے زبان دی ہے، اس سے ہم قرآن کریم پڑھیں، درود شریف پڑھیں، استغفار کریں، تسبیح کریں اس سے، اور اچھی باتیں بولیں، دین کی باتیں ہم اس زبان سے بولیں، نبی پاک کی حدیث پڑھیں اور دین کی اچھی باتیں پڑھیں۔ ہم اس لیے زبان دی، گناہوں کے لیے زبان نہیں دی۔ تو ایسے موقع پر تو زبان بند کرنا ضروری ہے جہاں چغلی کرنے کو دل چاہ رہا ہو۔ تو بہرحال آپ نے فرمایا ایک کو چغلی کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، دوسرے کے بارے میں فرمایا کہ فَإِنَّهُ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ،
کہ وہ دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے احتیاط نہیں کرتا تھا، اسے کپڑوں پر جسم پر لگ جاتے تھے اور وہ انہی کے ساتھ نماز پڑھ لیتا تھا، دوسرے کو اس لیے عذاب ہو رہا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ طہارت کا خاص خیال کرنا بھی ضروری ہے۔ خواتین کے خاص طور پہ جو طہارت کے مسائل ہیں وہ ہماری شریعت کے مشکل ترین مسائل ہیں۔ جب تک کوئی آدمی اچھی طرح کوئی عالم مفتی نہ بنے تو اس سے وہ مسائل سمجھ نہیں آتے۔ اس لیے خواتین کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مسائل اپنے کسی قریب کی عالمہ سے دریافت کریں یا اپنے شوہر کے ذریعے قریب کے اپنے علماء مفتیان اکرام سے وہ مسائل معلوم کریں اور معلوم کر کے ان کے مطابق عمل کریں۔ طہارت پہ ہی نماز کی بنیاد، اگر طہارت درست ہوگی تو نماز درست ہوگی، اگر طہارت درست نہیں ہے تو نماز بھی درست نہیں۔ طہارت ہوتی ہے، مرد عورت پاک صاف ہوتے ہیں تو ان کا روزہ صحیح ہوتا ہے۔ اگر طہارت صحیح نہ ہو اور آدمی پاک صاف نہ ہو تو روزہ بھی نہیں ہوتا۔ حج، عمرہ ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہے، جتنی بھی عبادات ہیں ان کی بنیاد طہارت پہ ہے، تو طہارت کا خیال کرنا ضروری ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا الطہور شطر الایمان، طہارت جو ہے وہ نصف ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے وہ۔ اور بعض نے فرمایا کہ طہارت آدھا ایمان ہے، اس لیے طہارت کا خاص خیال کرنا ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باوضو رہنے کی تاکید فرمائی کہ عام وقت میں بھی جب نماز کا وقت نہ ہو مسلمان کوشش کرے کہ وہ باوضو رہے۔ اسی طرح غسل بھی ہونا ضروری ہے، بغیر غسل کے نماز نہیں ہوتی۔ تو غسل کے 3 فرض ہیں، جب غسل فرض ہو جائے تو اس وقت ان 3 باتوں کا خیال کرنا ضروری ہے۔ نمبر 1، منہ بھر کے کلی کرنا، اچھی طرح منہ بھر کے۔ نمبر 2، ناک میں پانی ڈالنا، جو ناک کی نرم ہڈی ہے وہاں تک پانی پہنچانا ضروری ہے اگر روزہ نہ ہو تو۔ اور تیسرا حکم یہ ہے کہ پورے جسم پر اس طرح پانی بہانا کہ بال کے برابر جگہ خشک نہ رہے۔ یہ 3 غسل کے فرائض ہیں، ان کا خیال کرنا ضروری ہے۔ جب انسان پاک صاف ہو جاتا ہے پھر اس کے لیے نماز پڑھنا جائز ہوتی ہے۔ اسی طرح اوقات کا خیال کرنا ضروری ہے۔ نمازیں اللہ تعالیٰ نے مقررہ اوقات میں بیان کی، فرض فرمائی ہیں، تو بعض مسلمان اوقات کا خیال نہیں کرتے۔ خواتین خاص طور پہ، مرد حضرات تو مسجد میں پڑھتے ہیں نماز، اور مسجدوں میں جماعت وقت پر ہی ہوتی ہے، وقت سے پہلے یا بعد میں نہیں ہوتی۔ تو خواتین کو وقت کا خیال کرنا ضروری ہے کہ فجر کا وقت تبدیل ہوتا رہتا ہے، کہ اگر دیر سے آنکھ کھلی ہے تو فجر کی نماز کا کب تک ہے آج کل، گھر میں کیلنڈر رکھیں اور اس پہ دیکھتی رہیں کہ آج جنوری کیا تاریخ ہے، سورج کتنے بجے طلوع ہو رہا ہے، کتنے بجے غروب ہو رہا ہے، صبح و صادق کب ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ مسلمانوں پر نماز مقررہ اوقات میں فرض کی گئی ہے، اور بغیر عذر کے نماز قضا کرنے کی بڑی وعیدیں اور بڑے ہی عذاب بیان کیے گئے ہیں۔ اس لیے وقت پر نماز پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ تو طہارت کی بات ہو گئی، اوقات کی بات ہو گئی کہ اوقات کے اندر نماز پڑھیں۔ جو تیسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ زندگی میں ہر نمازی مرد عورت کی کچھ نہ کچھ نمازیں قضا ہو ہی جاتی ہیں کسی وجہ سے۔ بعض بیماری کی وجہ سے قضا ہو جاتی ہیں۔ بیماری کا مطلب یہ ہے کسی کو شدید بخار ہوا، ہسپتال میں داخل رہا، یا اٹھنے کی ہمت نہ ہوئی، نمازیں قضا ہو گئی۔ یا سفر میں جب جاتے ہیں تو کچھ نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، یا شادی کی مصروفیت کی وجہ سے، دوسری مصروفیات کی وجہ سے کچھ نمازیں رہ جاتی ہیں۔ تو جو نمازیں رہ جائیں تو ان کو بھی پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من نام عن صلاۃ او نسیہا فلیصلیھا اذا ذکرھا فإن ذلک وقتھا، کہ جو شخص نماز کو سوتا رہ جائے، اس کی آنکھ نہ کھلے یا نماز بھول جائے، تو جب اسے یاد آئے یا بیدار ہو تو نماز پڑھ لے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو نماز چھوٹ جائے اس کو بھی قضا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ پھر بعض مسلمانوں کے ذمے بہت زیادہ نمازیں قضا ہوتی ہیں، کئی مہینے کی، کئی سال کی، تو ان کو بھی ادا کرنا ضروری ہے۔ ان کے ادا کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو ان مرد اور خواتین کے لیے ہے جن کے پاس وقت زیادہ ہوتا ہے، تو ان کے لیے طریقہ یہ ہے کہ وہ جلدی سے جلدی اپنی ساری نمازیں ادا کرنے کی کوشش کریں۔ پہلا کام تو یہ کریں کہ اپنی کسی کاپی اور ڈائری میں ان نمازوں کی تعداد لکھ لیں کہ میرے ذمے کتنے عرصے کی نمازیں قضا ہیں، 1 مہینے کی، 2 ماہ کی، سال کی، 2 سال کی۔ پہلا کام تو یہ کریں۔
اور دوسرا کام یہ کریں کہ جن کے پاس وقت زیادہ ہے وہ ایک دن میں کئی دن کی نمازیں قضا کر لیں۔ صرف 3 وقت ایسے ہیں جن میں قضا نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 1 جب سورج طلوع ہو رہا ہو، نمبر 2 جب سورج غروب ہو رہا ہو، اور نمبر 3 جب سورج کو زوال ہونے والا ہو، سورج ڈھلنے والا ہو، اس وقت نہیں پڑھ سکتے۔ اس کے علاوہ فجر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد، ظہر کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد، نماز مغرب کے بعد، اور اسی طرح چاشت کے وقت کے بعد جب چاہیں نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جلدی جلدی پڑھ لیں۔ مثلاً آج ابھی اس وقت جس ہم نے بیان کر رہے ہیں، کوئی نماز پڑھنا چاہے تو یہ وقت بھی نماز پڑھنے کا ہے، تو اس وقت ایک آدمی 4-5 دن کی نمازیں قضا پڑھ سکتا ہے۔ جب بھی نماز ادا کریں تو یہ نیت کریں کہ میرے ذمے جو پہلی فجر کی نماز میں وہ ادا کر رہا ہوں۔ جب ظہر کی نماز پڑھیں تو پھر بھی یہ نیت کریں میرے ذمے جو پہلے ظہر کی نماز ہے پہلی میں وہ ادا کر رہی ہوں۔ تو ایک طریقہ یہ ہے نماز قضا کرنے کا، یہ جن کے پاس وقت زیادہ ہے۔ جن کے پاس وقت زیادہ نہیں ہے، گھر کی مصروفیات زیادہ ہوتی ہیں، کاروباری مرضات کی مصروفیات ہوتی ہیں، تو ان کے لیے طریقہ یہ ہے کہ جتنے عرصے کی نمازیں رہی ہوں تو اتنے عرصے تک ہر وقتی نماز کے ساتھ ایک قضا نماز پڑھ لیں۔ مثلاً ایک شخص کی 1 ماہ کی نمازیں قضا ہیں، تو 1 مہینے تک یہ کام کرے کہ جب فجر کی روزانہ کی نماز پڑھے تو روز کی فجر کی نماز کے ساتھ ایک قضا فرض پڑھ لے، 2 رکعت فجر ادا، 2 رکعت قضا۔ جب ظہر کی نماز ادا کرے تو 1 ماہ تک ظہر کی نماز پڑھنے سے پہلے یا ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد 4 رکعت ظہر قضائی پڑھ لے۔ تو 1 مہینہ اس طرح کرنے سے تو ایسے آدمی کی نمازیں قضا پوری ہو جائیں گی۔ البتہ سنتوں کی قضا نہیں ہوتی، صرف فرضوں کی قضا ہوتی ہے اور نماز وتری قضا ہوتی ہے۔ تو یہ طریقہ ہے نمازیں ادا کرنے کا۔ تو اس طرح جب تک زندہ ہیں مسلمان کو نمازیں قضا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور کوشش کریں کہ اگر وقت اس سے بھی کم ملے تو نفل اگر نماز نہ پڑھ سکیں اس عرصے میں، نفل نماز بے شک نہ پڑھیں، قضا نماز پڑھنے کی پوری کوشش کریں۔ جو قضا نمازیں ہیں وہ تو فرض ہیں، ان کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ تو اس سے چوتھا مسئلہ جو ہے وہ ہے نماز کی توجہ کا۔ نماز کی توجہ نماز کی روح ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہوں گے جو اپنی نماز کو خشوع و خضوع سے ادا کریں گے۔ خشوع و خضوع کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو جب نمازی نماز پڑھے تو اس کے اعضاء پرسکون ہونے چاہیے، بغیر وجہ کے نمازی اپنے اعضاء کو حرکت نہ دے، کبھی دائیں ہاتھ سے خارش، کبھی بائیں ہاتھ سے خارش، کبھی بائیں ہاتھ سے کپڑا ٹھیک کرنے کی کوشش کرے، کبھی دائیں ہاتھ سے ٹھیک کرے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اعضاء پرسکون ہونے چاہیے، اعضاء جہاں جہاں ہونے چاہیے تو وہیں انسان رکھے۔ مثلا مرد کو حضرات کو یہ حکم ہے کہ وہ اللہ اکبر کہنے کے بعد تکبیر تحریمہ کہیں تو ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لیں۔ عورتوں کو حکم یہ ہے کہ وہ سینے پر ہاتھ باندھیں تو ہاتھ وہیں رہیں بس۔ جب رکوع کریں تو ہاتھ گھٹنوں پر رہیں، اور جب سجدے میں جائیں تو ہاتھ زمین پر ہوں۔ جب اتحیات میں بیٹھیں تو ہاتھ ٹانگوں پر اور گھٹنوں کے قریب ہوں۔ تو یہ ایسے اعضاء ہونے چاہیے۔ اور جب قیام میں کھڑے ہوں تو نظر سجدے کی جگہ پہ ہونی چاہیے، اور جب رکوع میں جائیں تو نظر پاؤں کے درمیان ہونی چاہیے، اور جب بیٹھیں تو نظر گود میں ہونی چاہیے، جب سلام پھیریں تو نظر دائیں بائیں کندھوں پہ ہونی چاہیے۔ تو ایک تو اس طرح کرنے سے توجہ رہتی ہے، خشوع کا مطلب یہ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ دل بھی نماز کی طرف متوجہ ہو، دل کہیں اور نہ جائے نماز کے دوران، کسی اور خیال میں انسان مصروف نہ ہو۔ تو اس توجہ کو نماز رکھنے کا ایک طریقہ تو یہی ہے کہ انسان نظر کی حفاظت کرے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو چیز نمازی اپنی زبان سے پڑھے، ثنا پڑھے، تسبیح پڑھے، سورہ فاتحہ پڑھے، سورت پڑھے، تو اس کو سوچ کر پڑھے، بہتر ترجمہ یاد کر لے۔ جیسے دنیا کے ہم اور چیزیں سیکھتے ہیں، اب موبائل نئی چیز آئی ہے، لوگوں نے، مردوں نے، عورتوں نے چلانے کا طریقہ سیکھ لیا، فیس بک کیسے چلتی ہے، واٹس ایپ کیسے استعمال ہوتا ہے، میسیج جاتا کیسے ہے، لکھا کیسے جاتا ہے، کال کیسے ریسیو کی جاتی ہے، نمبر کیسے نکالا جاتا ہے، ڈائل کیسے کیا جاتا ہے، اور چیزیں انسان سیکھتا ہے۔ تو نماز کی جو چیزیں پڑھتا ہے، ثنا پڑھتا ہے، تحیات پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، آخری 10 صورتیں کم سے کم جو ہیں وہ پڑھتا رہتا ہے آدمی، تو ان کا ترجمہ آدمی سیکھ لے، اور سیکھنے کے بعد جب بھی نماز میں یہ چیزیں پڑھے
ترجمہ سوچے، اس کا ترجمہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم کیا بات کر رہے ہیں۔ کسی کو جب تک ترجمہ یاد نہ ہو تو وہ صرف الفاظ سوچتا رہے کہ اب میں نے سورہ فاتحہ کی پہلی آیت پڑھ لی الحمدللہ رب العالمین، اب میں نے دوسری آیت پڑھ لی، اب میں نے تیسری آیت پڑھ لی، تو اس طرح سوچنے سے بھی توجہ نماز کے اندر رہتی ہے اور جو نماز کی روح ہے وہ حاصل رہتی ہے۔ تو اس طرح کا پریکٹس کرنے سے، مشق کرنے سے انشاءاللہ کچھ عرصے میں مشق ہو جائے گی اور توجہ نماز کے اندر رہے گی۔ جب صحابہ کرام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو ان کی ساری توجہ نماز کے اندر ہوتی تھی، توجہ نماز سے باہر نہیں جاتی تھی۔ تو ایک اس کا خیال کرنا ضروری ہے۔ چوتھی بات یہ ہوئی، اور پانچویں بات یہ ہے کہ اپنی نماز کسی کو سنا بھی دینی چاہیے۔ اکثر جو مسلمان مرد اور خواتین نماز پڑھتے ہیں وہ کسی کو سنائی ہوئی نہیں ہوتی، انہوں نے بچپن سے یاد کی ہوئی ہوتی ہے۔ خواتین نے تو کسی اپنی والدہ سے، محلے کسی خاتون سے نماز سیکھی ہوتی ہے، تو اب معلوم نہیں کہ اس میں کتنی چیزیں غلط ہیں کتنی صحیح ہیں۔ جیسے اپنے کپڑے ہم ہر ہفتے دھوتے ہیں، گھروں کی صفائی کرتے ہیں، برتنوں کو صاف کرتے ہیں، تو اسی طرح نماز کو بھی دیکھنا ضروری ہے کہ اس میں غلطی تو نہیں ہے، اس کی صفائی کرانا بھی ضروری ہے۔ تو اپنی قریب کسی بھی خواتین اچھی خاتون کو نماز سنائیں اور دیکھیں کہ ثنا درست ہے یا نہیں، التحیات درست ہے یا نہیں ہے۔ تو جو سیکھ کر نماز پڑھی جاتی ہے دین کے مطابق، اس کے فوائد اور اثرات زندگی میں پڑتے ہیں۔ اللہ کے ہاں وہ نماز قبول ہوتی ہے اور وہ نماز دعا دیتی ہے نمازی کو کہ جیسے آپ نے میری حفاظت کی ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کی بھی حفاظت کرے۔ اور جو نماز غلط طریقے سے پڑھی جاتی ہے تو وہ نماز اللہ کے ہاں قبول بھی نہیں ہوتی اور وہ بد دعا بھی دیتی ہے۔ بد دعائیں دیتی ہے کہ جیسے آپ نے مجھے خراب کیا اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کو بھی خراب کرے۔ بعض مسلمانوں کے ذہن میں یہ غلط فہمی ہے کہ بس یہ اللہ قبول کرنے والے ہیں، جیسے کیسے ہو سکے نماز پڑھ لے، وہ ارحم الراحمین ہے، اللہ نکتہ نواز ہیں، اللہ بڑے غفور الرحیم ہیں، اللہ نے قبول کر لینی ہے، جیسے دل کرتا ہے نماز پڑھ لیں۔ لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں نماز کے مسائل تفصیل سے بیان کیے ہیں۔ وہ اسی لیے بیان کیے ہیں تاکہ مسلمان ان طریقوں کو سیکھ کر ان کے مطابق نماز ادا کریں، اور جو نماز شریعت کے خلاف پڑھی جاتی ہے وہ نماز اللہ کی قبول نہیں ہوتی، وہ صحیح نہیں ہوتی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، ایک مسلمان ہے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، وہ مسجد میں آئے اور انہوں نے آ کر 2 رکعت نماز ادا کی، پھر آ کر آپ کو سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا اور آپ نے پھر فرمایا کہ قم فصلی فإنک لم تصلی، کہ تم نماز پڑھو، تم نے تو نماز پڑھی ہی نہیں۔ وہ شخص دوبارہ گئے اور جا کر انہوں نے نماز پھر پڑھی اور پھر آ کر آپ کو سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا، پھر آپ نے وہی بات فرمائی ارجع فصلی فإنک لم تصلی، تم واپس جا کر نماز پڑھو، تم نے تو نماز پڑھی ہی نہیں۔ پھر وہ تیسری مرتبہ گئے اور پھر انہوں نے نماز پڑھی اور آ کے آپ کو پھر سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا، پھر آپ نے وہی بات فرمائی کہ نماز پڑھو، تم نے تو نماز پڑھی ہی نہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے نماز پڑھنے کا طریقہ سکھائیں، میں نماز کیسے پڑھوں؟ تو پھر آپ نے ان کو نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ سکھایا اور آپ نے فرمایا جب تم نے نماز پڑھنی ہو پہلے وضو کریں، پھر اس کے بعد قبلہ رخ کھڑے ہوں، ہاتھ کانوں تک اٹھائیں، پھر ہاتھ باندھیں، ثنا پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، سورت پڑھیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ خاص طور پہ تمہاری نماز میں 2 غلطیاں ہیں جن کی وجہ سے میں نے کہا کہ آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ پہلی غلطی تو یہ ہے کہ آپ رکوع سے اٹھنے کے بعد سیدھے کھڑے نہیں ہوتے، یہ شرعی مسئلہ ہے، اسے قوما کہا جاتا ہے۔ مرد ہو یا عورت جب نماز پڑھ رہا ہو تو رکوع سے اٹھنے کے بعد بالکل سیدھا کھڑا ہو جائے، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے، ربنا لک الحمد کہے، بہتر ایک اور دعا پڑھ لے حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کرا رہے تھے تو ایک صحابی نے پیچھے کہا حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی، تو حضور نے پوچھا کہ یہ الفاظ کس نے کہے ہیں؟ نماز کے بعد پوچھا، بتایا انہوں نے میں نے کہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں نے دیکھا 30 سے زیادہ فرشتے اس دعا کا ثواب لکھنے میں مصروف تھے۔ تو اس طرح سیدھے کھڑے ہوں، پھر اس کے بعد اطمینان سے سجدے کی طرف آئیں۔ تو آپ نے ان کو فرمایا ایک تو غلطی ہے کہ تم رکوع سے اٹھنے کے بعد سیدھے کھڑے نہیں ہوتے، اور دوسری غلطی یہ ہے کہ تم ایک سجدے سے اٹھنے کے بعد سیدھے نہیں بیٹھتے۔ 2 سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا جلسہ کہلاتا ہے، یہ سیدھا بیٹھنا بھی ضروری ہے۔
اگر سیدھا انسان نہ بیٹھے، ذرا سجدے سر اٹھانے کے بعد سجدہ کر لے، تب بھی نماز نہیں ہوتی۔ دیکھیں صرف 2 غلطی ان کی نماز میں تھی، ان کی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ آپ کی نماز ہی نہیں ہوئی، آپ دوبارہ نماز پڑھے، اس نماز کو کالعدم قرار دے دیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ وہی نماز اللہ کے ہاں، اللہ کے رسول کے ہاں درست ہے جو شریعت کی تعلیمات کے مطابق ہے۔ تو یہ غلط فہمی دل سے نکال دینی چاہیے کہ غلط طریقے سے نماز پڑھنے سے نماز قبول ہو جاتی ہے، اور وہ اس طرح پڑھنے سے بھی نماز ہو جاتی ہے۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ ایسی نماز نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا ہر خاتون نماز کو سیکھے، مرد حضرات بھی سیکھیں اور کسی کو سنائیں، صاحب علم کو، اور جو غلطی اس کو درست کریں، پھر اس کے بعد نماز اس کے مطابق پڑھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں دنیا کے بھی سارے کام ہم پہلے سیکھتے ہیں، کسی سالن میں یا بریانی میں کیا مرچیں زیادہ ہو جائیں یا بہت کم ہو جائیں تو وہ صحیح نہیں بنتی۔ صحیح تب بنتی ہے جب اس کے اندر نمک، مرچ، مسالہ سب چیزیں بالکل پوری ہوں، نہ کوئی چیز زیادہ ہو نہ کوئی چیز کم ہو۔ یہی مثال نماز کی ہے کہ نماز کی ساری چیزیں پوری ہوں گی، اس میں فرائض بھی ہوں گے، واجبات بھی ہوں گے، سنتیں بھی ہوں گی، مستحبات بھی ہوں گے، اس کے آداب کی بھی رعایت رکھی جائے گی، تب وہ شاندار نماز بنے گی اور اس کے فوائد پورے حاصل ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی نماز سنت مطابق پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم اس طرح نماز پڑھو تم جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ یہ آپ صحابہ کو فرمایا کرتے تھے، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو اسی طرح نماز پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے۔ بہرحال یہ نماز کا طریقہ اور وضو کا، غسل کا اور نماز کے وقت قضا نماز ہے، کچھ مسائل ذہن میں آئے میں نے عرض کر دیے ہیں۔ آخر میں آپ سے وہی گزارش ہے، ایک تو کوشش فرمائیں کہ ہر دفعہ پابندی سے تشریف لائیں تاکہ جو ہمارا دین سیکھنے سکھانے کا یہ ایک موقع ہے اور مرحلہ ہے، اس سے ہم مستفید ہو سکیں۔ دوسرا، محلہ پڑوس کی اور اپنے دوسرے رشتہ داروں کو بھی، خواتین کو بھی یہاں آنے کی دعوت دیں تاکہ وہ بھی آ کے دین سیکھیں۔ 15 دن کے بعد آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ کوئی بڑا وقت نہیں ہے، معمولی وقت ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ گھروں میں جا کر جو خواتین نہیں آ سکیں تو ان کو یہ نماز کا طریقہ سکھائیں، یہ باتیں ان کو بتائیں، خود بھی دہرائی کریں تاکہ یہ چیزیں یاد ہو جائیں۔ جب یاد ہوں گی تو پھر انشاءاللہ عمل کرنے کی بھی توفیق ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین سچی محبت نصیب فرمائے اور دین کی باتیں سن کر، سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرما لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طیبا واسعا وشفاء من کل داء۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنیت والہدی انک علی کل شیء قدیر۔ یا اللہ ہمارا یہاں بیٹھنا، کہنا، سننا قبول منظور فرما، جیسے آپ نے کہنے سننے کی توفیق عطا فرما، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم تمام حاضرین کی اور پوری امت کی تمام مشکلات آسان فرما، تمام جائز حاجات اور ضروریات اپنے غیب کے خزانوں سے پوری فرما، ذلت اور قلت سے محفوظ فرما۔ اے اللہ مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، جو مسلمان رشتوں کی تلاش میں انہیں مزار کے موافق اچھے دیندار رشتے نصیب فرما۔ یا اللہ جن کے رشتے ہو گئے ان کے آپس میں دلوں کو ملا، محبتیں عام فرما، نفرتوں کا خاتمہ فرما۔ اے اللہ محبتیں عام فرما، مال و جان میں، گھر میں، اولاد میں برکتیں عطا فرما، بے برکتی سے، بد اخلاقی سے محفوظ فرما، اچھا اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرما، بد اخلاقیاں چھوڑنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مرتے دم تک ہمیں دین اسلام پر استقامت عطا فرما، مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.